نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا واجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 28واں پارہ پڑھیں گے، جو کہ سورہ المجادلہ سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ المجادلہ مدنی صورت ہے، 3 رکوع ہیں اور 22 آیات ہیں، اور قرآن پاک کی واحد صورت جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آتا ہے، گویا کہ اس صورت میں 22 دفعہ لفظ اللہ آیا ہے۔ اور جو طویل مدنی صورتیں ہیں جو ہم شروع میں پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے خلاصے کے طور پر یہ جو صورتیں اب آ رہی ہیں نا آخری سپاروں میں مدنی صورتیں، یہ ایک طرح سے ان کا خلاصہ ہیں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ عربوں کے ہاں رواج تھا، وہ لوگ زہار کرتے تھے، ہم سورہ احزاب میں پڑھ آئے ہیں۔ اور یہاں پہ اب اس کی وہی جیسے میں نے پہلے کہا نا، خلاصے کے طور پر یہاں پہ اب وہ کچھ مضامین دوبارہ یہاں پہ آئے ہیں۔ تو عربوں کے یہاں زہار کی رسم تھی کہ بیوی کو ناراض ہوتے تھے تو کہہ دیتے تھے کہ تم میری ماں کی طرح ہو۔ ماں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ایک عورت کا معاملہ، خولہ بنت ثعلبہ، جن کے میاں اوس بن صامت انصاری تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنا قصہ سنانے لگیں، رو رو کے حجرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اور اماں عائشہ بھی وہیں موجود تھی۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں وہیں قریب تھی، لیکن مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات سنا رہی تھی، مطلب میں توجہ بھی نہیں کر رہی تھی لیکن سنائی بھی نہیں دے رہی تھی، اور ساتویں آسمان پہ اللہ نے ان کی گفتگو سن لی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے زہار کر لیا، میرے اوپر بتائیے، کوئی فیصلہ کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اس وقت تک کوئی اللہ کا حکم نہیں تھا، اس سے وہ خاموش تھے۔ اسی موقع پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دیں کہ مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ ایک بڑی معتبر بات یہ ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ کو بہت معتبر اللہ نے مقام دیا کہ ان کی بات سنی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اب جید صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، ان کو ایک بوڑھی عورت نے روک لیا اور بڑی دیر تک ان سے باتیں کرتی رہیں اور وہ سنتے رہے۔ جب وہ چلی گئیں تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے، ہم نے ان کی ایک بڑھیا کی خاطر ان کو روک دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ ان کی آواز ساتویں آسمان پہ سنی گئی، اللہ کی قسم اگر یہ مجھے پورا رات کھڑی رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات میں ان سے رخصت لے لیتا۔ تو سبحان اللہ، یہ تو اتنی معتبر ہیں کہ اللہ نے ان کی آواز سن لی۔ اتنا حضرت عمر کو، صحابہ کرام کو اتنا اس چیز کا احساس تھا کہ اس عورت کی آواز اللہ نے آسمانوں پہ سن لی۔ اور اللہ فرما رہا ہے، بہرحال اللہ یہاں پہ اس کے بارے میں فیصلہ بتا رہا ہے کہ یہ سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے، لیکن تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں، پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو ان کو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور وہ کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، غلام نہ پائے تو 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے پے در پہ مسلسل، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ میرے خامد تو بوڑھے ہیں، وہ پہلے تو غلام آزاد کرنا، وہ کہہ رہی ہماری اتنی استطاعت نہیں کہ غلام آزاد کر سکیں۔ پھر کہا کہ وہ اتنے ضعیف ہیں، 2 مہینے کے پے در پے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس اتنا کہ ہمارے تو اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ ہے، آپ نے ان کو دیا اور کہا کہ خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی کھلا دو۔ سبحان اللہ، یہ ہے دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ دیکھیے کتنا خوبصورت طریقہ۔ پھر اللہ فرما رہے یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں ان کا تم احترام کرو، اللہ کی حدود کا احترام کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں۔ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا۔ یہ ان کا طریقہ تھا، جب آتے تھے تو نعوذ باللہ بہت ہی برے طریقے سے کہتے تھے السلام علیک۔ السلام علیک کا مطلب تھا موت آئے تم پر۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے تھے وعلیکم۔
یعنی جو تم مجھے بھیجو وہی تم پر بھی۔ اب عائشہ نے ایک دفعہ سنا تو انہوں نے بہت ان کو لعنت کی، پھٹکار کی، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں موت تمہیں آئے اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار تم پر پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا، آپ نے کہا عائشہ اللہ کو بد زبانی پسند نہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ نے سنا نہیں انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور عائشہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے وعلیکم کہہ دیا۔ اسی لیے علماء نے بزرگوں نے یہ معیار بنایا کہ نان مسلم جب آپ کو سلام کریں تو آپ ان کو ہمیشہ وعلیکم کہا کریں، بس اتنا کافی ہے۔ اور یعنی جو تم مجھے بھیج رہے ہو وہی میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے جب مجلس میں بیٹھو تو کشادگی پیدا کیا کرو، اور کوئی آئے تم سے کوئی کہے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ یعنی مجلس کا کوئی ایٹیکیٹس ہے کہ اگر کوئی اور بیٹھنا چاہے تو اس کو ساتھ جگہ دے دیجیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے سختی سے منع کیا کہ دو آدمی بیٹھیں اور تیسرا آدمی ان کے بیچ میں گھسنے کی کوشش کرے۔ ہاں ان کی اجازت سے بات کرے تو کرے، بیٹھے تو بیٹھ جائے۔ اور پھر منع کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دو کہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ یعنی ان کا طریقہ تھا، منافقین خاص طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے ہر بات کہتے تھے ہمیں علیحدگی میں بات کرنی ہے آپ سے علیحدگی۔ اب اتنی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کو علیحدہ ٹائم دینا شروع کر دیتے تو کتنی تکلیف کی بات تھی۔ اللہ نے کہا ان سے کو اگر علیحدگی میں بات کرنی ہے تو کچھ صدقہ دینا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا خیال ہے، کیا صدقہ مقرر کریں؟ نصف دینار؟ انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے کہا نہیں یہ زیادہ ہے۔ اور پھر انہوں نے پہلے 1 دینار کہا، پھر حضرت علی نے کہا یہ زیادہ، پھر نصف دینار کہا، حضرت علی نے کہا یہ بھی زیادہ۔ پھر حضرت علی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا؟ انہوں نے کہا 1 جو برابر سونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو بہت ہی کم مقدار مقرر کی۔ بہرحال یہ مقدار مقرر کر دی گئی اور حضرت علی فرماتے ہیں صرف میں نے اسی وقت 1 جو برابر سونا دے کر علیحدگی میں کچھ بات کی، صرف میں نے ہی اس پر عمل کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تمہیں تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا تم اگر ایسا نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا، اللہ نے سہولت دے دی، کیونکہ دیکھا کہ اس سے مسلمان تنگی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ایک طرح کی وارننگ دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایسے گروہ کو دوست بنا لیا جو اللہ کا مغضوب ہے۔ کون سا گروہ ہے؟ یہودیوں کا گروہ۔ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ دراصل یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثابت کر دیا ہے، اور یہی اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ الحمدللہ سورہ مجادلہ مکمل ہوئی۔ سورہ الحشر جس کو سورہ نزیر بھی کہا جاتا ہے، قبیلہ بنو نزیر تھا یہودیوں کا جو مدینہ کے مشرق میں آباد تھا، صلح کا معاہدہ تھا لیکن بار بار عہد شکنی کر رہے تھے، تو 4 ہجری میں مسلمانوں نے ان کو نکال دیا، پھر یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں خیبر سے بھی نکال دیے گئے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 رکوع ہیں اور 24 آیات ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ اہل کتاب کافروں کو اللہ نے پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، تو میں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہیں گیا تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ یہ بنو نزیر جو ہیں، بنو نزیر ان کو کہا جاتا ہے، کچھ لوگ نذیر بولتے ہیں، یہ غلط پروننسیشن ہے اس کا، نزیر ہے، نون زوئیں یا را اس کا لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، دعات سے نہیں لکھتے اس کو، نون زوئیں یا را اس کو لکھتے ہیں۔ تو بنو نزیر جو ہے یہ مدینہ سے نکالے گئے تھے، یہ مدینہ کے باہر آباد تھا قبیلہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن ان کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف، اس نے پہلے جا کے مکہ والوں کے ساتھ مل کے شرنگیزیاں کی اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا، پھر اس نے مدینہ میں آ کے اور اس نے اب مسلمان جو عورتیں ہیں بہو بیٹیاں ان کے بارے میں بہت شاعری کرتا تھا، بہت نازیبہ کلمات اس نے کہے، اتنے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ اس کو جا کے قتل کر دیں، اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا دعوت پہ، اور انہوں نے کیا پلاننگ یہ تھی کہ اوپر
اوپر سے پتھر پھینکیں گے جس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اور جید صحابہ کرام شہید ہو جائیں گے۔ اور یہ اس ارادے سے انہوں نے بلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خبر کر دی اور آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، اور بس پھر آپ نے ان کو وارننگ دے دی اور پھر ان کا محاصرہ کیا گیا اور پھر ان کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا اور ان کو کہہ دیا گیا کہ اپنے تم جو اونٹوں پر جو سامان لے کے جا سکتے ہو وہ لے کے چلے جاؤ، اور ان کو فیصلہ کیا گیا کہ جو وہاں سے مطلب ان کو شہر بدر کر دیا گیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا میں انہیں وہ عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ اور وہ جب جا رہے تھے تو اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اپنے گھروں کی وہ توڑ کے نا دروازے کھڑکیاں ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ اور جب محاصرہ کیا گیا تو ایک خاص قسم کے درخت ہے لینا کی قسم کے، وہ رکاوٹ ڈال رہے تھے محاصرے کے لیے، تو ان کو کاٹ دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کے حکم سے کاٹا گیا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ ان کا کاٹنا اور یا ان کا جڑوں پر کھڑا رہنا دونوں ان کے لیے رسوائی کا باعث تھا۔ کس طرح سے کہ اگر درخت کاٹے جا رہے تھے تو وہ ان کے لیے رسوائی تھی کہ انہوں نے اتنی محنت سے درخت لگائے تھے اور ان کے آنکھوں کے سامنے کاٹے جا رہے تھے، اور اگر نہ کاٹے جا رہے ہوتے تو ان کے لیے رسوائی یہ تھی کہ یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے اتنی محنت سے درخت، لیکن وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کا پھل کھانے کو ان کو نہیں نصیب نہیں ہو رہا۔ تو دونوں طرح اللہ کہہ رہا ہے میں ذلیل اور خوار کر دیتا ہوں فاسقوں کو۔ اور پھر اس کے موقع پہ کیونکہ جنگ نہیں ہوئی تھی، صرف محاصرہ کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ انہوں نے کہا آپ جو ہمارے لیے فیصلہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم لوگ بس یہ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ان کو کچھ سزا نہیں دی گئی، ان کو مارا نہیں گیا، جیسے کہ آگے ہم چل کے پڑھتے ہیں اس میں نہیں پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں بنو قریظہ کا معاملہ کہ غزوہ احزاب کے سلسلے میں کہ ان کے قابل جنگ مردوں کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کو نہیں قتل کیا گیا، ان کو بس کہہ دیا گیا کہ تم چلے جاؤ۔ تو اس موقع پہ جو مال غنیمت ملا اس کو مال غنیمت نہیں مال فے کہتے ہیں، اور اس کی بھی تقسیم پھر ویسی ہے جیسے مال غنیمت کی کہ پانچواں حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں کہا گیا کہ سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول، رشتہ داروں، یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان نہ گردش کرتا رہے۔ جو سود ہے نا وہ مالداروں کے درمیان گردش کرتا رہتا ہے، لیکن جو صدقہ ہے وہ غریبوں کے اندر اس کو بھیج دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تم کو روک دے اسے رک جاؤ۔ اس کا مطلب ہے جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احکامات دیں ان کے احکامات کو ماننا ہم سب کا فریضہ ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جو خواہ اپنی جگہ پہ محتاج ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے۔ یوں کا شوہ نفس ہی، شوہ کیا ہے؟ بخل سے بڑی چیز ہے، بخل سے زیادہ گھٹیا چیز ہے۔ بخل جو ہے وہ صرف کنجوسی ہوتی ہے، لیکن شوہ جو ہے وہ تھوڑ دلا، تنگ نظر، تعصب اور کم حوصلہ سنکی لوگ ہوتے ہیں جو شوہ کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دل میں ایمان اور شوہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کسی مومن کے دل میں ایمان ہے اگر تو شوہ نہیں ہوگی، شوہ ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی قدورت نہ رکھ۔ اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ یعنی جن کا دل شوہ سے بچا دیے گئے وہ صرف اپنے نہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی بخشش ہو جائے۔ پھر منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو حوصلہ دے رہے تھے وہ یہودیوں کو کہ اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہرگز جنگ نہیں کریں گے، اور اگر کبھی جنگ کرنے کا موقع آئے گا تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، جیسے غزوہ احد کے موقع پہ ہوا۔ منافق جو چلے گئے تھے نا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ اور جو ایمان لائے ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔
یعنی یہ پیغام کہ ہمیں اپنے ہر عمل کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، انسان کو اس قدر اس سے خوفزدہ ہونا چاہیے، پہاڑ بھی اگر ہوتا تو وہ بھی دب جاتا، اللہ فرما رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ بیان کیے گئے، آخری جو آیات ہیں، 2 آیات بہت خوبصورت، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ ہر اللہ نے اپنے 8 نام دیے ایک ہی آیت میں، 8 صفاتی نام، اور پھر اللہ فرما رہا ہے وہی خالق ہے اور وہی باری ہے اور وہی مصور ہے۔ اس کو سمجھ لیجیے، خالق ہوتا ہے پیدا کرنے والا، یعنی کسی چیز کو بنانے کے لیے جو ذہن میں نقشہ آتا ہے نا، اس کو خلق کہتے ہیں۔ پھر جب اس کو ظاہر کر دیتا ہے، اس شکل اصل شکل میں لے آتا ہے اس نقشے کو، تو وہ باری ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر دیتا ہے، اور پھر جب اس کی فنیشنگ ٹچز کرتا ہے تو وہ مصور ہوتا ہے۔ اور اللہ کے لیے ہی ہیں سارے اچھے اچھے نام، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ الحمدللہ سورہ الحشر مکمل ہوئی۔ سورہ ممتحنہ مدنی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، 13 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان لانے والو، اپنے دشمنوں کو اور میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ یہ کس سلسلے میں بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا کہ جب مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کا، یعنی فتح مکہ کے لیے، تو آپ نے اس چیز کو سیکریٹلی اس کو لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا تھا، صرف چند صحابہ کرام کو اس کے بارے میں پتہ تھا۔ تو ایسے موقع پہ ایک عورت مکہ سے آئی، اور حضرت حاطب بن بلتہ جو ہیں انہوں نے اس کو خط لکھ کے دیا کہ مشرکین مکہ کے سردار جو ہیں ان کو جا کے خط دے دینا، جس میں بتایا گیا تھا کہ مسلمان حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت حاطب کے بیوی بچے وہاں پہ بے یار و مددگار تھے، کوئی بڑے قبیلے کا ان کو وہاں پہ سپورٹ حاصل نہیں تھی، تو اس لیے ان کو فکر تھی کہ میرے اگر حملہ کیا تو میرے بیوی بچے پس جائیں گے، تو میں ان کے سرداروں کی ہمدردی لے لوں تاکہ وہ میرے بیوی بچوں کو پناہ دے دیں۔ اس لیے انہوں نے اس عورت کو خط دے دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور 2-3 صحابہ کرام کو بھیجا، انہوں نے اس عورت کو جا کے پکڑ لیا، اس کو کہا خط دے دو، اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے، تلاشی لی گئی، خط نہیں ملا۔ حضرت علی نے کہا اگر تم نے خط نہ دیا، پتہ تھا اللہ نے بتایا غلط تو نہیں ہو سکتا، حضرت علی نے کہا اگر تم نے خط نہ دیا تو میں تمہیں برہنہ کر کے تلاشی لوں گا۔ اس پر اس نے وہ خط اپنی چٹیاں میں سے نکال کے دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تک جب وہ خط پہنچا، آپ نے حضرت حاتب کو بلا لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ مجھے حکم دے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو عمر، یہ بدری صحابہ میں سے ہے، اور کیا تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے بدری صحابہ کے لیے کہہ دیا ہو کہ وہ اب جو چاہیں ان کو معاف ہے۔ یعنی پہلے قدم انہوں نے اٹھایا نا، سابقون الاولون بنے نا، مشکل دور میں ساتھ دیا تھا، تو اب اللہ ان کو معاف کر سکتا ہے۔ پھر حضرت عاطب سے پوچھا کہ انہوں نے ساری ریزن بتا دیا، تو اللہ نے اس کا جواب میں بتا دیا کہ اللہ کے دشمن اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، اللہ تمہارے اعمال دیکھنے والا ہے۔ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، اور قیامت کے دن تمہاری رشتہ داریاں کسی کام نہیں آئیں گی، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی۔ ابراہیم اور اصحاب ابراہیم تو اللہ سے یہی دعا کرتے تھے، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اے اللہ ہم نے تیرے پر بھروسہ کیا، تیری طرف ہم نے رجوع کیا، اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، یعنی اگر ہمیں شکست ہوئی، رسوائی ہوئی، تو کافروں کے لیے فتنہ بن جائے گا، وہ کہیں گے اچھا یہ ہیں اللہ والے لوگ، یہ جنگ میں ہار گئے، یہ اس طرح کی باتیں ہمیں کرنے کو ملیں گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان کے قصوروں سے درگزر فرما دیا۔ اور اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اگر کسی کی آپس میں جھگڑا ہوا ہو، اس کے لیے آیت نمبر 7 پڑھنا مفید ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7۔ اللہ نے ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع نہیں کیا جو تمہارے سے جنگ نہیں کرتے، اللہ انصاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا جو عورتیں ان کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے تمہارے پاس آ جائیں، اور تو پھر ان کے مطلب مسلمان ہو کے آ جائیں، تو پھر ان کے کافر پیچھے، شوہر پیچھے رہ جائیں گے، تو ان کا آپس میں نکاح ختم ہو جائے گا۔ پھر تم ان سے نکاح کر لو، لیکن ان کے حق مہر ادا کرو، جو پرانے خامد کا حق مہر ہے وہ اس کو واپس لوٹا دیا جائے۔ اور ان کو، اور جو تمہارے پاس کافر عورتیں ہیں، تمہاری بیویاں اگر کافر ہیں
تو ان کو بھی اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، کیونکہ ان کا نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اصول بتا دیا گیا کہ کافر اور مومن کا نکاح قائم نہیں رہ سکتا۔ اور پھر لیکن اس موقع پہ بھی اللہ کہہ رہے کہ ان کا حق مہر ادا کرنا ہے۔ پھر مومن عورتیں بیعت کرنے آئیں تو ان سے اس بات کا وعدہ کرو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کو بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی۔ اور اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتیں بتائیں کہ عورت جو ہے وہ بال نہیں نوچے گی، اپنا گریبان چاک نہیں کرے گی، اور میت کے اوپر نوحہ نہیں کرے گی۔ اگر یہ وہ وعدے کر لیں تو ان سے بیعت لے لو، ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ سورہ ممتحنہ مکمل ہوئی۔ سورہ صف شروع ہو رہی ہے، مدنی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 14 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کیا اور اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ بار بار اللہ کی تسبیح کا ذکر آ رہا ہے ان صورتوں کے اندر۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ تم اے ایمان لانے والو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے۔ اور پھر اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو مومنین ہیں وہ تو صفن کا انہم بنیان مرصوص ہوتے ہیں، گویا ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں، پلستر کی ہوئی دیوار ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور اس تورات کی تصدیق کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کے علاوہ احمد بھی تھا۔ احمد کے 2 معنی ہیں، ایک وہ شخص جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، دوسرا وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام محمد رکھا اور آپ کے دادا نے آپ کا نام احمد رکھا، اور آپ سے پہلے کسی کا نام احمد نہیں تھا۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار بنے، اور حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ۔ اسی طرح سے کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام انصار اللہ تھے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھی انصار اللہ تھے۔ الحمدللہ سورہ صف مکمل ہوئی۔ سورہ جمعہ مدنی صورت ہے اور 2 رکوع ہیں اور 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب تک آ رہا تھا ماضی کا صیغہ کہ تسبیح کی ہے، اور یہاں پہ اب مضارع آ گیا کہ تسبیح کر رہی ہے اور تسبیح کرتی رہے گی ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے۔ اور وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں ان کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پہلے سورہ البقرہ، سورہ آل عمران میں یہ آیات آ چکی ہیں۔ اب یہاں پہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ یہ آیات آ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کو تورات دی گئی تھی انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، یعنی اس کی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے پر کتابیں لدی ہوں، یعنی کتابیں لاد دو ڈھیروں ڈھیر، پتہ ہی نہیں کتابوں میں لکھا کیا ہے اور اسے کوئی فائدہ ہی نہیں حاصل کر رہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ واقعہ یہ تھا کہ قحط کا زمانہ تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے لیے کھڑے تھے، آپ نے نماز جمعہ پڑھا دی۔ پہلے رواج یہ تھا، طریقہ یہ تھا، جمعہ پڑھا دیا جاتا، اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا۔ اب خطبہ دے رہے تھے، اتنی دیر میں ڈھولوں کی آواز آئی، یعنی کوئی قافلہ آ گیا، تجارتی قافلہ، تو لوگ خطبہ چھوڑ کے چل پڑے کہ نماز تو ہو چکی ہے۔ تو خطبے کو چھوڑ کے انہوں نے تجارت کے لیے گئے کہ کہیں لوگ مال متا جو ہے لے نہ جائیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے۔ کہا جاتا ہے 12 لوگ صرف کھڑے رہ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 12 لوگ بھی چلے جاتے تو مدینہ کی وادی آگ سے بھر جاتی۔ اللہ نے یہاں پہ خاص طور پہ پھر بتا دیا کہ جمعے کے دن اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جمعے کی نماز کتنی اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعہ فرض ہے، الا یہ کہ عورت ہو یا مسافر ہو یا غلام ہو یا مریض ہو۔ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کسی اور شخص کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور جا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ جمعے والے دن نہانا واجب ہے، جمعے والے دن خوشبو لگانا، بہترین لباس پہننا یہ پسندیدہ ہے، اور تاکہ جمعے کا احترام کیا جائے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں نے تجارت کو دیکھا اور کھیل تماشا دیکھا تو یہ جمعے کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کو بتا دو اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہت بہتر ہے۔
سورہ المنافقون مدنی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اے نبی جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے پہلے ہم سورہ نساء، سورہ توبہ، سورہ نوح، سورہ احزاب میں منافقین کا ذکر پڑھ چکے ہیں۔ یہاں تفصیل سے ذکر آ گیا، نفاق کے درجات بتا دیے گئے، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ منافق جو تھے، عبداللہ بن ابی کا بیان ہے کہ وہ جب مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو ان سے پہلے کھڑا ہو کے کہتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لوگوں گواہ رہنا۔ اور اللہ فرما رہا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور لیکن یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، کیونکہ عبداللہ بن ابی وہ تھا جس کے لیے تاج تیار کیا جا چکا تھا، اس کو مدینہ کا سردار بنایا جا رہا تھا۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی تو پھر وہ گنجائش ہی نہ رہی اس کی سرداری کی، تو اس کے دل میں بڑا حسد تھا اور بغض تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کو تکلیفیں دیتا تھا۔ اللہ کہہ رہے بظاہر تم دیکھو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار معلوم ہوتے ہیں، بظاہر بڑے سمارٹ لگ رہے ہوتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو بس تم ان کی باتیں سنتے ہی رہو، لیکن بالکل ایسے ہیں جیسے لکڑی کے کندے جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے ہوں گے، بظاہر اچھے لگتے ہیں لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی نے ایک ابھی میں آگے چل کے بیان کرتی ہوں، کچھ اس نے بدتمیزی کی تھی، اور وہ واقعہ بعد میں یہ واقعہ یہ تھا کہ جب غزوہ احد کے موقع پہ اس نے اپنے منافقوں کو لے کے الگ ہو گیا، اس کے بعد جب جمعہ ہونے لگا تو آیا اسی طرح تقریر کرنے کے لیے، تو لوگوں نے اس کے قمیص کھینچی اور اس کو کہا بیٹھ جاؤ، اب تم اس قابل نہیں ہو کہ تم کھڑے ہو کے تقریر کرو۔ تو اس کو غصہ چڑھ گیا، لوگوں کو پھلانگتا ہوا باہر نکلا، لوگوں نے کہا توبہ کرو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے معافی مانگو۔ اس نے کہا میں بالکل معافی نہیں مانگوں گا۔ اللہ نے اس کا ذکر کر دیا۔ اللہ نے کہا اے نبی تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا ایک جگہ پہ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ وہی لوگ جو ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، استغفر اللہ۔ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں۔ اس کے بارے میں واقعہ یہ ملتا ہے کہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے اوپر عبداللہ بن ابی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دی، ان پر اپنے مال تقسیم کیے، یہاں تک کہ یہ پھل پھول کر خود ہمارے ہی حریف بن گئے، اور ہماری ان کو قریش کے کنگلوں کی حالت پر یہ مثل صادق آتی ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر تاکہ تجھی کو پھاڑ کھائے، تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں، خدا کی قسم مدینے واپس پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے ذلیل کو نکال دے گا۔ مجلس میں اتفاق سے زید بیٹھے تھے جو ایک کم عمر لڑکے تھے، انہوں نے اپنے چچا سے اس کا ذکر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائے گی، آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تم عبداللہ بن ابی سے ناراض ہو، انہوں نے کہا نہیں، یہ تمہیں کچھ غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں، عبداللہ بن ابی کو بلایا گیا، اس نے صاف انکار کر دیا، تو بڑے بوڑھوں نے کہا کہ بچے نے کہا بات کی تو بس بات کو ختم کر دیں، لیکن جب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ساری بات کھول دی تو سب واضح ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے کانوں کے اوپر سہلایا اور کہا کہ بچے کے کان نے سچ سنا تھا، یعنی یہ سچی بات تھی۔ لیکن جب مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے جو پکے مومن تھے، عبداللہ بن عبداللہ، تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آپ نے کہا تھا جو اللہ کی قسم جو عزت والا ذلیل کو باہر نکال کے کر دے گا، تو میں آج بتاؤں گا کہ عزت والا کون ہے، آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ اپنے باپ کو ایسے مت کہو، اور عبداللہ بن ابی کو اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ خرچ کرو اس سے قبل کہ تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جائے تو تم کہو کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے۔ الحمدللہ سورہ منافقون مکمل ہوئی۔ سورہ تغابن مدنی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، 18 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بالکل وہی معاملہ جو پیچھے بھی چلا آ رہا ہے کہ تسبیح کر رہی ہے، کرتی رہے گی زمین اور آسمان کی ہر چیز۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم میں سے ہر ایک کو، پھر تم میں سے کوئی کافر بن جاتا ہے اور کوئی مومن بن جاتا ہے۔ اللہ نے تو مسلمان پیدا کیا اور پھر تمہاری صورت بنائی اور بہت بڑی ہی عمدہ بنائی، اور آخر کار تمہیں پلٹ کر اسی کی طرف چلے جانا ہے۔
اور کافروں کا گمان ہے کہ وہ مر کر ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ بس تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو اس نے نازل کیا ہے۔ یہ روشنی کیا ہے؟ یہ نور قرآن کا نور ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جب اجتماع کے دن اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا دن، یوم التغابن۔ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، غبن ہو گیا، کسی نے غبن کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ کسی کا حق جو تھا وہ کوئی دوسرا لوٹ کے لے گیا۔ تو یہ لوگوں کا درمیان ایسا ہوگا معاملہ ہار جیت کا دن کہ اس دن لوگ اکٹھے ہوں گے، جس نے کسی کا حق مارا ہوگا اس کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کی ساری نیکیاں لے جائے گا۔ پھر کسی نے پوچھا کہ اگر اس کا تب بھی حق پورا نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے گناہ اس کو ڈال دیے جائیں گے۔ پہلے نیکیاں کھا جائے گا، پھر دوسرے کو گناہ بھی اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، یعنی غبن کا دن ہے یہ۔ اس سے پہلے دنیا میں اپنے معاملات درست کر لو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کو ہدایت کا نور بخشتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا بیویاں اور اولادیں ساری کی ساری دشمن ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ، وہ کچھ کون سے؟ جو اللہ کے دین پر نہیں چلتے، ان سے ہوشیار رہو، لیکن ان سے عفو درگزر سے کام لو، معاف کرو تو اللہ غفور الرحیم ہے اور اللہ کے پاس تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ الحمدللہ سورۃ تغابن مکمل ہوئی۔ سورۃ طلاق مدنی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، 12 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، یعنی عدت کا شمار کیا کرو۔ یہاں پہ طلاق دینے کا طریقہ بتا دیا گیا۔ طلاق دی جائے گی طہر میں، حیض کی حالت میں طلاق نہیں دی جائے گی، اور اس کے بعد 3 طہر تک انتظار کیا جائے گا۔ اس دوران میں اگر خامد اس سے رجوع کر لے گا تو ٹھیک، اگر نہیں کرے گا، وقت گزر جائے گا عدت کا، تو پھر وہ دوبارہ اگر اس سے تعلق قائم کرنا چاہے تو اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا عدت کا زمانہ ٹھیک ٹھیک شمار کرو۔ اور کیونکہ ان کے ہاں بہت، مشرکین مکہ کے ہاں بہت بڑی بڑی رسمیں تھیں، یہ عورتوں کو بار بار طلاق دیتے تھے اور پھر اس کے بعد روکتے تھے، 100 طلاق دے دیتے تھے۔ تو منع کر دیا گیا کہ صرف 3 طلاقیں 3 ہیں، وہ عدت کو شمار کیا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق یا ان کے بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ۔ اور اس موقع پہ 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تمہارے درمیان صاحب عدل ہیں۔ اور اللہ یوم اور آخرت، جو شخص جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا لیتا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، یعنی بہت بوڑھی ہوں یا بہت ابھی بچی ہوں، ابھی حیض آیا نہ ہو، اور ان کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ پھر 3 حیض نہیں انتظار کیا جائے گا، 3 مہینے، لیکن قمری مہینے۔ اور حاملہ عورت کی عدت کی حد یہ ہے کہ اس کا وضع حمل ہو جائے، مگر بچہ ڈیلیور ہو جائے تو اس کا عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر خامد فوت ہو گیا اور اس کی میت ابھی چارپائی اس کی گھر میں پڑی ہے، حضرت عمر نے فرمایا، اور اس نے بچے کو جنم دیا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اس زمانہ عدت میں جہاں تم رہتے ہو وہیں پہ ان کو رکھو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو ستاؤ نہیں، ان کو نان نفقہ پورا دیا جائے گا اس جو طلاق ہوگی اس کے اندر۔ ابھی طلاق مغلظہ نہیں ہوئی، یعنی 3 طلاقیں نہیں ہوئی، 2 طلاقوں میں عورت اپنے ہی گھر میں رہے گی۔ اور اگر حاملہ ہو اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، یعنی اگر 8-9 مہینے بھی ہیں تو بھی خرچ تمہیں ہی کرنا، ان کا نان نفقہ تم نے ہی اٹھانا ہے۔ اور اگر بچے کو دودھ پلانا چاہیں تو اس کی اجرت بھی خامد ہی دے گا اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی اتنے ہی، یعنی زمینیں بھی 7 ہی ہیں۔ اور یہ بات اس لیے تمہیں بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ الحمدللہ سورۃ طلاق مکمل ہوئی۔ سورۃ تحریم مدنی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، 12 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ واقعہ یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، عصر کی نماز کے بعد آپ تمام ازواج کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک زمانے میں آپ حضرت زینب بنت جہش کے پاس زیادہ دیر رکنے لگے، کیونکہ وہ آپ کو شہد کا شربت پلاتی تھیں اور وہ پیتے تھے، اس وجہ سے۔ ہم عائشہ کہتی ہیں، مجھے اور حضرت حفصہ کو
تھوڑی جلن محسوس ہوئی. ہم نے آپس میں پلاننگ کی اور حضرت سودا کو بھی ساتھ ملا لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کو کہیں گے آپ میں سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک خاص قسم کا پودا تھا. شہد اگر اس سے شہد کی مکھی اگر اس سے شہد چوستی تھی تو وہ اس کی اسمیل اس میں آ جاتی تھی. تو کہتی ہیں ہم نے ایسے ہی کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا. تو اللہ نے وہیں پہ ٹوک دیا. میں پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی ہیں مشکلیں. تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بلند تھا. اگر وہ قسم کھا لیتے تو پوری امت پھر چھوڑ دیتی اس شہد کو. اللہ نے اس لیے روک دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی چیز کے اوپر اپنی مرضی سے نہیں کسی حلال کو حرام. اور یہ بھی بہت اہم نقطہ جو پہلے میں بارہا بیان کر چکی ہوں کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. نبی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ حلال کو حرام کر دیں یا حرام کو حلال کر دیں. پھر ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ اپنے ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی، گروپنگ کی، تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اور اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. اور اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو تمہاری جگہ ایسی بیویاں اللہ ان کو عطا کرے جو سچی مسلمان ہوں، با ایمان ہوں، اطاعت گزار ہوں، توبہ گزار، عبادت گزار، حال وہ ہوں شوہر دیدہ ہوں یا کنواری ہوں. اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. قُوا انفسکم واہلیکم نارا. بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے صرف اپنی فکر نہیں کرنی بلکہ اپنے ساتھ اپنے بیوی اور بچوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنی ہے جس کے اللہ فرما رہا ہے جس کے جو سخت گیر فرشتے اس کے اوپر مقرر ہیں اور جو حکم اللہ دیتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے مومنین صادقین کو اللہ نور عطا کرے گا اور ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. دعائے نور کہا جاتا ہے اس کو، آیت نمبر 8. اور منافق ان کو کہیں گے کہ آپ ہمیں تھوڑا سا نور دے دیجئے. ان سے کہا جائے گا کہ ہٹ جاؤ یہاں سے، یہاں ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی نور نہیں. زندگی میں تم نے نور حاصل کرنے کی کوشش کرنی تھی. اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال اللہ پیش کرتا ہے. نیک صالح بندوں کی بیویاں تھیں لیکن شوہروں سے خیانت کی تو اللہ نے ان کو جہنم میں دھکیل دیا. اور اس کے مقابلے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، آسیہ بنت مزاحم، جس نے دعا کی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے. اور دوسری مثال حضرت مریم کی جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی تھی اور اس نے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. دو بری عورتوں کی مثال دے کے ساتھ ہی اللہ ہمیں بتا رہا ہے قابل تقلید مثال کے لیے دو نیک عورتوں کے، وہ حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت مریم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ سورہ تحریم بھی مکمل ہوئی اور 28واں پارہ بھی مکمل ہوا. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.